بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانهر إن شانئك هو الأبتر. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر اللہ اکبر وللہ الحمد. معزز حاضرین، اللہ رب العالمین کا ہم سب پر بے حد احسان ہوا کہ اللہ رب العالمین نے ہماری زندگی میں ایک مرتبہ پھر یہ موسم بہار عطا فرمایا. یہ 10 بے انتہا فضیلت والے دن ہمیں ہماری زندگی میں عطا فرمائے اور ہمیں ایک اور موقع عنایت فرمایا کہ جس کے اندر ہم عمل صالح کر کے اللہ رب العالمین کی ذات کا تقرب حاصل کریں. اور آج کا یہ مبارک دن اللہ رب العالمین نے ہم سب کو نصیب فرمایا. اس دن کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یوم النحر، عید کا دن، قربانی کا دن سب دنوں میں سب سے زیادہ افضل ہے. سال کے 365 دنوں میں اگر کوئی دن سب سے زیادہ افضل ہے تو وہ آج کا دن ہے. عید الفطر سے بھی زیادہ افضل تمام کے تمام ایام، سال کے 12 مہینوں میں سب سے زیادہ افضل دن یہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. پھر ثم یوم القر، کل کا دن، یعنی دوسرا دن، کل کا دن دوسرے نمبر پر سب سے زیادہ افضل یہ دن اللہ رب العالمین نے ہمیں عطا فرمایا. دیکھیے، اسلام دین رحمت ہے. اللہ رب العالمین نے اس دین کا نام ہی دین اسلام رکھا، امن کا دین، شانتی کا دین، سلامتی کا دین. اس دین کا نام اسلام، اور رسول اسلام کو بھی جب اللہ رب العالمین نے مبعوث فرمایا تو وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین کہا. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو نہیں مبعوث فرمایا مگر رحمت عالم بنا کر. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی آئے تو رحمت عالم بن کر آئے. تو دین دین رحمت ہے، رسول رحمت دین رحمت لے کر آئے. تو اس دین کی ہر پیغام میں، اس دین کی ہر تعلیم میں، اس دین کے ہر عمل میں آپ رحمت کے پہلو کو غالب دیتے ہیں. الحمدللہ، اتنا بڑا احسان ہے اللہ رب العالمین کا کہ ہم لوگوں کو خوشی کے موقع عنایت فرمائے تو بھی دنیا کے لیے یہ خوشی کے موقع کو رحمت قرار دیا. ابھی 2 مہینے پہلے ہم نے عید الفطر کی نماز پڑھی، عید الفطر منایا. یہ ہمارے لیے پہلا خوشی کا موقع. یہ کیسا خوشی کا موقع ہے؟ دیکھیں کہ یہاں پر اللہ رب العالمین نے صدقۃ الفطر کو واجب کر دیا. صدقۃ الفطر ہم نے عطا فرمایا. ہم خوشیاں مناتے بھی ہیں تو سب کو ساتھ لے کر مناتے ہیں. وہ لوگ جن کے گھروں کے اندر تنگ دستی ہے، وہ لوگ جن کے پاس بقدر کفاف نہیں ہے، ان تک اناج پہنچایا جائے. یہ عید الفطر کا پیغام. عید الفطر لوگوں کے لیے رحمت.
उसके बाद अब ईद उल अजहा आई, तो इसके अंदर ये भी है हम सबके लिए रहमत। आप देखें ये एक ईद है, लेकिन इस एक ईद की बिना पर ये ईद कितनी रहमत की ईद है। कितने लोगों के घर इस एक ईद की बिना पर चलते हैं। कितने किसान हैं जो जानवर पालते हैं, जानवर बेचते हैं, पूरा साल इन्हीं जानवरों के फरोख्त पर ही उनकी पूरी घर का दार मदार होता है। कितने घर इस सिलसिले में चलते हैं, कितने चमड़े के कारोबार इस सिलसिले में चलते हैं, कितने गरीब ममालिक रहते हैं जहां तक गोश्त पहुंचाया जाता है, कितने गरीब घर रहते हैं जहां तक गोश्त जिनको नसीब नहीं होता, जो गोश्त अफोर्ड नहीं कर सकते, जो गोश्त नहीं खरीद सकते, आज वो गोश्त खाते हैं। इतना दीन एक ऐसा दीन रहमत है कि हम खुशियां मनाते भी हैं तो किसी को तकलीफ नहीं पहुंचाते, किसी को तकलीफ नहीं पहुंचाते। सुभान अल्लाह, ये दीन रहमत अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें अता फरमाया। कुर्बानी की ये ईद, कुर्बानी का ये दिन बहुत खामोश पैगाम लेकर आता है। वो एक दो खामोश पैगामों का मैं आपके सामने जिक्र करके अपनी बात को खत्म करता हूँ। क्या खामोश पैगाम कुर्बानी हमें देती है, चलिए हदीस की रोशनी में एक दो तीन हदीसें मैं आपके सामने बयान करता हूँ और उसकी रोशनी में ये खामोश पैगाम जो कुर्बानी हमें देती है वो मैं आप तक पहुंचाता हूँ। पहली हदीस बड़ी मशहूर हदीस है कुर्बानी के जानवरों के ताल्लुक से। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, चार किस्म के जानवर ऐसे हैं जो कुर्बानी में जायज नहीं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया चार किस्म के जानवर ऐसे हैं, चार किस्म के ऐब ऐसे हैं जानवरों के अंदर जो कुर्बानी के अंदर जायज नहीं। कौन सा जानवर? ऐसा जानवर अल्लाह के नबी ने फरमाया एक ऐसा जानवर जिसकी बीमारी जाहिर हो, बहुत बीमार जानवर है, देखने से जानवर बीमार नजर आता है, ऐसे जानवर की बीमारी वाला जानवर की कुर्बानी जायज नहीं है। फिर अल्लाह के नबी ने फरमाया ऐसा जानवर जो काना है, जो काना जानवर है, जिसकी एक आंख या दोनों आंखें खराब है, ऐसे जानवर की कुर्बानी जायज नहीं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये दूसरी चीज बताई। फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वल अरजाहु अलबैयिनु गमरुहा, ऐसा जानवर जो लंगड़ा है और जिसकी लंगड़ापन जाहिर है, ऐसे जानवर की कुर्बानी जायज नहीं। फिर अल्लाह के नबी ने फरमाया वल कसीरुन ला तुनफी, ऐसा जानवर जो बेइंतहा लागिर है, जिसके हड्डियों में गूदा नहीं, जिसके हड्डियां गिनी जा सकती हैं, इतना ज्यादा कमजोर और लाजिम जानवर है, ऐसे जानवर की कुर्बानी जायज नहीं है। ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। यहाँ पर तो ये सबको मालूम है, हम लोग बेअयब जानवर खरीदते हैं और जानवर के अंदर पाए जाने वाले उल्लू के ये चार उल्लू बनते हैं जिससे कुर्बानी बिल्कुल जायज नहीं है। ठीक है, ये हदीस हमें एक खामोश पैगाम भी देती है। जी हाँ, ये हदीस हमें खामोश पैगाम भी देती है। जिस तरह से कुर्बानी के जानवर के अंदर उल्लू अल्लाह रब्बुल आलमीन को पसंद नहीं और ऐसे जानवर के अंदर रब्बुल आलमीन कुर्बानी पसंद नहीं करता, उसी तरह से इंसानों के अंदर, हम मुसलमानों के अंदर भी बाल उल्लू रहते हैं जो अल्लाह रब्बुल आलमीन पसंद नहीं करता। और अगर किसी के अंदर ऐसा ऐब है तो अल्लाह रब्बुल आलमीन जिस तरह से कुर्बानी पसंद नहीं करता उस तरह से उस आदमी का भी अमल पसंद नहीं करता। जी, हमारे अंदर जिस तरह के जानवर के अंदर ये चार ऐब न हो, हमारे अंदर भी ये बात ऐब न हो। सबसे पहला ऐब, जिस ऐब का अगर किसी इंसान के अंदर किसी किस्म की रमत भी है तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ऐसे आदमी का कोई अमल कबूल नहीं करता। ऐसा आदमी अल्लाह के नजदीक काबिल कबूल नहीं है, वो शिर्क, हमें शिर्क से बचना है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के नाम पर आज उनकी सुन्नत इब्राहिमी को जिंदा करते हुए हम ईद मनाते हैं। तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की जिंदगी का जो सबसे बड़ा पैगाम यही था, वो दावत तौहीद के अलमबरदार थे, इमामुल मुवहिदीन कहलाए, अपने आप को शिर्क से बरी करार दिया। हमारे भी अंदर ये ऐब हरगिज़ न पाया जाए। तमाम उम्मत में, तमाम नकाइस के अंदर सबसे बड़ा अगर कोई ऐब है तो शिर्क का ऐब है। याद रखें, ये ऐब ऐसा है जो जिस तरह के जानवर के अंदर ऐब होंगे तो जानवर को अल्लाह कबूल नहीं करता। हमारे अंदर अगर ये ऐब पाया जाएगा अल्लाह रब्बुल आलमीन इसे कबूल नहीं करेगा। बहुत बड़ा ऐब शिर्क का ऐब। दूसरा ऐब हमारे अंदर बिदअत का ऐब। अगर हमारे अंदर बिदअत है, हमारे अमल के अंदर बिदअत है, हमारे अमल का ताल्लुक अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अम्र से नहीं है, अगर हम ऐसा अमल करते हैं जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुतहरा से साबित नहीं है, ऐसा आदमी बिदअती कहलाएगा। ऐसे आदमी के अमल को अल्लाह रब्बुल आलमीन उसके मुंह पर दे मारेगा और उसका अमल अल्लाह रब्बुल आलमीन कबूल नहीं करेगा। ये दूसरा बहुत बड़ा ऐब है जो हमारे अंदर अगर पाया जाए तो हमारा अमल कबूल नहीं। तीसरा बहुत बड़ा ऐब है रियाकारी, दिखावा। ये हर अमल में इसका शामिल होना पाया जा सकता है, हर अमल के अंदर।
قربانی کے اندر بھی اگر کسی قسم کی ریاکاری ہے دکھاوا ہے اپنی نیتوں کی اصلاح کریں. اگر ہے ابھی جانور کو ذبح کرنے سے پہلے اس قسم کی کوئی بھی چیز تھی ہمارے دلوں کے اندر تو اللہ رب العالمین سے توبہ کریں, کیونکہ یہ اتنا بڑا عیب ہے کہ اللہ رب العالمین اس عیب کے ہونے پر بندے کی نماز کو, صدقے کو, روزے کو اس کے منہ پر دے رہا ہے. من صلى لرائي فقد اشرك ومن صام لرائي فقد اشرك ومن تصدق لرائي فقد اشرك. جس نے دکھاوے کی نماز پڑھی اس نے شرک کیا, جس نے دکھاوے کا روزہ رکھا اس نے شرک کیا, جس نے دکھاوے کا صدقہ خیرات اور انفاق کی سبیل اللہ کیا اس نے شرک کیا. بہت بڑا عیب ہے, یہ عیب ہمارے اندر ہرگز نہ ہو. اور چوتھا سب سے بڑا عیب کیا ہے؟ چوتھا سب سے بڑا عیب ہے حرام خوری, حرام کی کمائی. اگر کوئی آدمی حرام خور ہے, حرام کھانے والا ہے, ایسے آدمی کی عبادتیں اس کے منہ پر ماری جائیں گی. ایسے آدمی کی کسی دعا پر اللہ رب العالمین قبول نہیں کرتا ہے. اس بات کو یاد رکھیں, جس جانور کے اندر کوئی عیب ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا جو جانور ہے بے عیب ہونا چاہیے, یقیناً جانور بے عیب ہونا چاہیے. لیکن اس سے پہلے جیسے میں نے آپ کے سامنے بتایا کہ جس کمائی سے وہ جانور خریدا جا رہا ہے کیا وہ کمائی بھی بے عیب ہے؟ جس کمائی سے میں جانور خرید رہا ہوں جانور کے اندر تو بہت زیادہ عیب کٹے جا رہے ہیں, دیکھا جا رہا ہے کہ جانور کے اندر کوئی عیب تو نہیں ہے, یقیناً بہت اچھی چیز ہے, بہت اچھی چیز ہے. لیکن کیا ہم نے اس کمائی کے اوپر دھیان دیا ہے؟ جو کمائی ہم کر رہے ہیں, جو پیسے ہم کما رہے ہیں, کیا وہ بھی بے عیب ہے؟ حرام کوئی ہمارے زندگی میں نہ, حلال کسب حلال آپ کریں, چاہے اس کے اندر کتنی مشکلات آئیں, لیکن حرام کے اندر بالکل کسی قیمت پر ہم نہ پڑیں. یہ چار امور میں نے بتائے جس سے اللہ رب العالمین ہمارے اعمال کو ہمارے منہ پر دے مارے گا, ہماری دعاؤں کو اللہ رب العالمین رد کرے گا. یہ قربانی کا ایک سائلنٹ میسج ہے جو میں نے آپ کے سامنے بتایا. جانوروں کے اندر جس طرح سے بال یوز کرنا رب العالمین پسند نہیں کرتا اور جانور قربانی اللہ کے نزدیک جائز رہے, اسی طرح سے انسانوں کے اندر بھی بال یوز ہوتے ہیں جو اللہ رب العالمین کو ہرگز ناپسند ہیں. اس کا خیال رکھا جائے. اس کے بعد ایک دوسری حدیث, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قربانی کیا کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت موقدہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی قربانی نہیں کی ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم قربانی کرتے تھے. لیکن قربانی کے سلسلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا ذبحتم فاحسنوا الذبحۃ, جب تم ذبح کرو تو اچھی طرح سے ذبح کرو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم ذبح کرو تو بہت اچھی طرح سے ذبح کرو, اچھی طرح سے ذبح کرو. فَلْيُحِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ, اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم تم نے کہا جو کوئی ذبح کرنے والا ہے اسے چاہیے کہ وہ اپنی چاقو کو اچھی طرح سے تیز کرے, اپنی چاقو کو خوب تیز کر لے. فَلْيُرِحْ ذَبِيحَتَهُ, اور اپنے ذبیحے کو آرام پہنچائے, اپنے جانور کو آرام پہنچائے. چاقو اتنی تیز ہو, اتنی دھار والی ہو کہ آپ جس طرح سے اس کے گلے پر پھیریں بڑی آسانی سے اس کی رگ کٹ جائے, وہ رگ جس سے اسے درد کا احساس ہوتا ہے وہ رگ کٹ جائے, اس کے بعد جتنا بھی جانور آپ کو تڑپتا ہوا نظر آئے اسے درد نہیں ہو رہا ہوتا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَلْيُرِحْ ذَبِيحَتَهُ, اسے چاہیے, آدمی کو چاہیے کہ اپنے ذبیحے کو آرام پہنچائے. یہ سنت ہے, ایسا ہونا چاہیے. چاقو کو خوب تیز کر لیا جائے. ہاں, اس بات میں اس کا بھی خیال رکھا جائے کہ چاقو کو جانور کے سامنے تیز نہ کیا جائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے سختی سے منع فرمایا ہے کہ جس جانور کو ذبح کیا جا رہا ہے اس جانور کے سامنے بعض کساب آتے ہیں اور وہ اس کے سامنے چاقو تیز کرنا شروع کر دیتے ہیں. یہ اچھی چیز نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ناپسند فرمایا, صحابی کو تنبیہ کیا اور کہا قتلتہ مرارا, تم نے اس جانور کو قتل کرنے سے پہلے قتل کر دیا, یعنی اسے ایک بار ذبح کرنے سے پہلے تم نے کئی جانے اس کی مار دی, ڈرتا جانور. اللہ کے نبی نے اس سے منع فرمایا کہ چاقو کو خوب تیز کیا جائے لیکن جانور کے سامنے نہیں. اچھا, یہ تو آداب ہے, بہت اچھی بات ہے, لیکن اس سے ہمیں کیا نصیحت ملتی ہے؟ سائلنٹ میسج کیا ہے اس کے اندر؟ خاموش نصیحت قربانی کے اندر کیا مل رہی ہے؟ ارے بھائی, ان چوپایوں کو, ان جانوروں کو آرام پہنچانے کے لیے کہا جا رہا ہے. جانوروں کے ساتھ بدسلوکی سے اسلام منع کرتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جب جانور لاتے تھے صحابہ کہتے ہیں اننا نصمم, ہم اپنے جانوروں کو خوب کھلاتے تھے, خوب پلاتے تھے, خوب موٹا تازہ کرتے تھے اور ان کی بڑی خدمت کیا کرتے تھے. پھر جب انہیں ذبح کرنے کی باری آتی تو اتنی آسانی سے ذبح کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے کہ جانور کو راحت پہنچے. ایک جانور ہے, ایک چوپایا ہے, اسے آرام پہنچانے کے لیے دین کہہ رہا ہے. تو میرے بھائیوں بتائیے, یہ خاموش پیغام جو میں آج کے اس خطبے سے, اس ممبر سے آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں, جانوروں کو جو دین آرام پہنچانے کی دعوت دیتا ہے کیا وہ دین یہ بات برداشت کرے گا کہ میری وجہ سے انسانوں کو تکلیف پہنچے؟ سمجھ میں آ رہی بات؟
میری بات سے انسانوں کو تکلیف پہنچے، یہ دین ہرگز برداشت نہیں کرتا ہے۔ اس دین کا علم بردار جو رسول اکرم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ کرنے والا ہو، اس کی ذات دنیا کے لیے بے ضرر ہونی چاہیے، اس کی ذات دنیا کے لیے نفع بخش ہونی چاہیے۔ میں جہاں رہوں لوگوں کے لیے رحمت بن کر رہا ہوں، کسی کے لیے بوجھ بن کر رہا ہوں، میری ذات سے کسی کو کسی قسم کی تکلیف نہ پہنچے، میری بات سے کسی کو کسی قسم کی تکلیف نہ پہنچے، میرے ہاتھ سے کسی کو کسی قسم کی تکلیف نہ پہنچے۔ یہ دین ہمیں پیغام دیتا ہے۔ جہاں تک جانوروں کے ساتھ اتنا حسن سلوک کرنے کا یہ دین پیغام دیتا ہے، سبحان اللہ، اس دین کے اندر کیسے برداشت کیا جا سکتا ہے؟ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ تعلیمات کے اوپر آپ غور کریں گے تو پورے اسلامی تعلیمات کے نچوڑ کے اندر آپ اس بات کو پائیں گے کہ اسلام اس بات کو ہر روز برداشت نہیں کرتا ہے کہ ایک مسلمان کی ذات سے کسی کو تکلیف پہنچے۔ ہاں، میری بات سے اگر دنیا سے کچھ پہنچتا ہو تو وہ صرف فائدہ ہو، میں لوگوں کے لیے نفع بخش بنوں، میں جہاں رہوں لوگوں کو نفع پہنچاؤں، فائدہ پہنچاؤں، لوگوں کو آرام پہنچاؤں، لوگوں کو راحت پہنچاؤں، مجھ سے کسی کو کسی قسم کی تکلیف نہ پہنچے۔ یہ قربانی ہمیں ایک خاموش پیغام دیتی ہے، خاموش پیغام قربانی سے نہیں ملتا ہے۔ اچھا، اس کے بعد یہ حدیث، دو حدیثیں میں نے ابھی آپ کے سامنے بیان کی جس سے ایک خاموش پیغام ہمیں ملتا ہے۔ پہلی الو ہے، ایک جانور جس کے اندر الو ہے، اللہ رب العالمین اس جانور کو جب قبول نہیں کر سکتا، انسانوں کے اندر پائے جانے والے باطنی علم کو بھی اللہ رب العالمین پسند نہیں کرتا اور ان کے کسی عمل کو اللہ رب العالمین قبول نہیں کرتا۔ اسی طرح سے جانور کو جہاں راحت پہنچانے کی بات کی جا رہی ہے، وہ دین انسانوں کو تکلیف پہنچانے کو کیسے برداشت کر سکتا ہے؟ یہ دوسری حدیث میں نے آپ کے سامنے بیان کی۔ اب آتے ہیں تیسری حدیث کی طرف۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں، ان کا نام ہے ابو بردہ ابن نیار رضی اللہ تعالیٰ۔ حضرت ابو بردہ رضی اللہ تعالیٰ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبے میں فرمایا، عید کا خطبہ، اسی طرح سے عید الاضحیٰ کا خطبہ، اللہ کے نبی نے فرمایا، من صلی صلاتنا ونسک نسکا ونسک نسکنا، جس نے نماز پڑھی، جس نے ہماری نماز پڑھی، جس نے مسلمانوں کے طریقے پر نماز پڑھی، جس نے کتاب و سنت کی روشنی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر نماز پڑھی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر جس نے قربانی کی، یعنی جو طریقہ اللہ کے نبی نے سکھایا ہے، جو جانور کے شرائط اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے ہیں، ان تمام طریقوں اور ان تمام شرائط کو مد نظر رکھتے ہوئے جس نے اپنے جانور کی قربانی کی تو اس نے قربانی کا ثواب پا لیا، اس نے قربانی کا ثواب پا لیا۔ اللہ کے نبی نے سب سے پہلے فرمایا کہ جس نے نماز پڑھی اور جس نے قربانی کی اس نے قربانی کا ثواب پا لیا۔ حضرت ابو بردہ رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے سمجھا یہ کھانے پینے کا دن ہے، عرفت هذا اليوم يوم اكل وشرب، اے اللہ کے نبی میں نے سمجھا کہ یہ تو کھانے پینے کا دن ہے، فتعجلت، میں نے جلدی کی اور میں نے میرا جانور ذبح کر دیا۔ عید کی نماز کو آنے سے پہلے بکرا ذبح کر کے کھا پی کو آئے گئے۔ حضرت ابو بردہ رضی اللہ عنہ عید کی نماز کو آنے سے پہلے انہوں نے اکلت واطعمت اهلی وجیرانی فتعجلت، اے اللہ کے نبی میں نے بھی کھایا، میں نے میرے گھر والوں کو بھی کھلایا، میرے پڑوسیوں کو بھی کھلایا، اے اللہ کے نبی میں نے جلدی کر دی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فتلک شاۃ اللحم، یہ تو گوشت کی بکری ہے، یہ قربانی نہیں ہے، تمہاری قربانی نہیں ہے۔ اگر تمہاری نماز ابھی تک نہیں ہوئی ہے، وہ نماز سے پہلے اگر تم نے جانور ذبح کیا ہے تو تم نے جلدی کی، یہ صرف گوشت کی بکری ہے، یہ گوشت کا جانور ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اب یہاں اس حدیث سے کیا خاموش پیغام ملتا ہے؟ خاموش پیغام اس حدیث سے ہمیں جو ملتا ہے وہ یہ کہ ہمارا ہر عمل اللہ کے نبی کے طریقے کے مطابق ہونا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق عید کی نماز کے بعد قربانی کی جائے، عید کی نماز سے پہلے قربانی نہیں ہوتی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر اگر ہمارا کوئی یہ تو قربانی کی ایگزامپل ہے، قربانی کی مثال ہے، اس کے علاوہ آپ زندگی کا کوئی بھی عمل لیں، دین اسلام کا کوئی بھی عمل لیں، اگر وہ عمل اللہ کے نبی کے طریقے کے مطابق نہیں ہے وہ عمل قبول نہیں، وہ عمل قابل قبول نہیں ہے۔ من عمل عملا لیس علیہ امرنا فهو رد، جس نے کوئی ایسا عمل کیا جس پر ہمارا امر نہیں ہے، جس پر ہمارا حکم نہیں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ ایسا عمل رد ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ ہمارا ہر عمل سنت کے مطابق ہونا چاہیے۔ ہم جو بھی کریں، جو بھی عمل کریں، آپ اہل علم سے رابطے میں رہیں، پوچھتے رہیں کہ یہ جو عمل میں کر رہا ہوں، ہاں یہاں پر صحابی کو کیا لگا، عرفت، مجھے لگا کہ یہ کھانے پینے کا دن ہے
تو اسی لیے میں کھا پی کر آیا ہوں ذبح کر کے. صحابی کو بھی لگا یہ عمل اچھا ہے جو میں کر رہا ہوں, کھانے پینے کا دن ہے, میں ذبح کر کے کھا کے ہی چلا جاتا ہوں, یہی اس میں اچھا ہے. کھانے پینے کے دن کھانے پینے میں دیری کیوں کی جائے, جلدی کی جائے. اس طرح سے صحابی نے بھی سوچا, ہم بھی سوچتے رہتے ہیں یہ اچھا عمل ہے تو یہ اچھا ہے, اس میں کرے تو کیا غلطی ہے, اس میں کیا خرابی ہے, یہ اچھا ہے وہ اچھا ہے. بہت ساری چیزیں ہماری عقل کو بھا سکتی ہیں, ہمیں اچھی لگ سکتی ہیں. جس طرح سے حضرت ابو بردہ بن نیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ عمل اچھا لگا, ہمیں بھی اچھا لگ سکتا ہے, لیکن دین ہماری عقل کے مطابق نازل نہیں ہوا ہے. ہمیں جو اچھا لگتا ہے اس کے مطابق دین نازل نہیں ہوا ہے. ہمیں چاہے جو اچھا لگے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر اسے کرنے سے منع فرمایا ہے اور آپ کی سنت سے اس کا تعلق نہیں ہے, عمل کو ترک کر دیا جائے. ہمیں کوئی چیز نہ پسند ہو, ہمیں کوئی چیز اچھی نہیں لگ رہی ہے, لیکن وہ اللہ کے نبی کی سنت سے ثابت ہے تو اس عمل کو کیا جائے. ہماری طبیعت کے مطابق دین کو نہ ڈالا جائے, بلکہ اپنی طبیعت کو دین کو ہماری طبیعت کے مطابق نہیں بلکہ اپنی طبیعت کو دین کے مطابق ڈالا جائے, کا خیال رکھا جائے. یہ ایک خاموش پیغام یہ حدیث ہمیں دیتی ہے. اس طرح سے 3 حدیثیں میں نے ابھی آپ تک پہنچائی ہیں, اور یہ تینوں حدیثیں قربانی کی ہیں, اور قربانی کی یہ حدیثوں سے ایک طرف ہمیں قربانی کے مسائل معلوم ہیں. ٹھیک ہے, کون سے جانوروں کی قربانی جائز نہیں, جانور کو ذبح کرنے کے لیے کیا کیا جائے. اس کے بعد یہ جو حدیث میں نے ابھی آپ کے سامنے پڑھی کہ قربانی نماز کے بعد ہی ہوتی ہے, نماز سے پہلے نہیں. اس طرف قربانی کے مسائل معلوم ہوئے, تو دوسری طرف خاموش پیغام یہ احادیث کیا دیتے ہیں وہ بھی ہم تک پہنچ جائے. اب آخر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے تعلق سے ایک بات بتا کر میں بات کو ختم کرتا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی قربانی کی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قربانی کی 10 سالوں تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم قربانی کرتے رہے. جانوروں کی قربانی اللہ کے نبی کرتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم. ذبح النبی صلی اللہ علیہ وسلم بکبشین املحین اقرنین قنینین, مختلف احادیث کے سلسلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مینڈوں کی قربانی کی. جی, مینڈوں کی قربانی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 2 مینڈوں کی قربانی کی. کبشین املحین, کیسے تھے مینڈے؟ اللہ کے نبی نے جو مینڈوں کی قربانی کی وہ چتکبرے مینڈے تھے. چتکبرے کا مطلب وہ مینڈے ابلک بولتے ہیں, بلیک اینڈ وائٹ. کیسے مینڈے تھے؟ بلیک اینڈ وائٹ مینڈے تھے. اللہ کے نبی اس کی قربانی کرتے تھے. اقرنین اور سینگ والے جانوروں سے اللہ کے نبی نے قربانی کی. ایسے جانور جن کے سینگ والا جانور زیادہ پسندیدہ ہے. یہاں سینگ کے جانور کی بھی قربانی کی جا سکتی ہے, لیکن سینگ والا جانور زیادہ پسندیدہ ہے. اور کمی نہیں, قیمتی جانوروں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کی. جس کی جتنی استطاعت ہے وہ اپنی استطاعت میں رہتے ہوئے ریاکاری سے بچتے ہوئے قیمتی سے قیمتی جانور اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں ذبح کرے. پھر کہا گیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جانور کو اپنے ہاتھ سے ذبح کیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جانور کو خود اپنے ہاتھ سے ذبح کیا. تو جس کی قربانی ہے وہ اپنے ہاتھ سے ذبح کرے. جی, جس کی قربانی ہے وہ اپنے ہاتھ سے ذبح کرے, یہ زیادہ افضل ہے. ہاں, آپ نہیں کر سکتے ہیں, آپ اپنے بیٹے کو کسی اور کو اپنا وکیل بنا کر کے ذبح کروا سکتے ہیں, لیکن اللہ کے نبی کی سنت کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جانور کو اپنے ہاتھ سے ذبح کیا. جی, یہ اب سوال ہے کہ اگر جانور عورت کے نام سے ہے تو جانور ہماری امی کے نام سے ہے, جانور میری بیوی کے نام سے ہے, تب کیا کیا جائے؟ تب بھی عورت کے ہاتھ سے ذبح کیا جائے. جی, ہمارے سوسائٹی کے اندر پایا نہیں جاتا, یہ ٹرینڈ نہیں ہے کہ عورتیں جانور ذبح کریں. صحابہ سے ثابت ہے, صحابہ اپنی بیٹیوں کے ہاتھوں سے, حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے, اپنی بیٹیوں کے ہاتھوں سے جانور ذبح کرتے تھے. پردے کا خیال رکھتے ہوئے جانور کو آپ کس کے پکڑ لیں, اور جس کی قربانی ہے خواتین کے اندر بھی وہ ذبح کریں. جی, لوگوں کو کہ یہ عجیب بولنا کیسا لگتا ہے, تبھی یہ بخاری مسلم کی حدیث ہیں جو میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں. تو اللہ کے نبی نے اپنے جانور کو اپنے ہاتھ سے ذبح کیا. اور جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ذبح کر رہے ہوتے تھے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی گردن پر اپنا پیر رکھتے تھے. ذبح کے وقت اللہ کے نبی اپنا پیر, اپنا گھٹنا ذبح کرتے ہوئے رکھ کر اللہ کے نبی بالکل ایک پوزیشن لے کر, ایسی پوزیشن میں کہ جہاں پر ذبح آسانی سے ہو جائے اور جانور کو راحت پہنچے, ایسی پوزیشن میں گھٹنا رکھ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قربانی کیا کرتے تھے. اب یہاں پر بہت ہی امپورٹنٹ چیز آ رہی ہے, وہ ہے وَسَمَّا وَكَبَّرَ. اللہ کے نبی قربانی کا جانور ذبح کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھتے اور تکبیر پڑھتے تھے. بسم اللہ اللہ اکبر, بسم اللہ اللہ اکبر. وہ
लोग उलझा कर रहे, लोग बहुत परेशान। ये वो दुआ चाहती नहीं, मुझे दुआ चाहती नहीं कर, को 4 किताबें ले को क्या क्या लेके तो पढ़ ले थोड़ा सा, और एक लेके किसी तो बुला ले, क्या ना उन्हें दुआ पढ़ाने वाला, ऐसा कुछ नहीं। कॉम्प्लिकेट हमने कर लिया है पूरे मसले को। कोई दुआ इस तरह की नहीं है। आपको कुछ भी अगर नहीं आता है, कुछ भी नहीं, मुझे कुछ भी नहीं आता, फिर कुर्बानी होती थी क्या नहीं थी, मुझे क्या भी नहीं चाहता। आपको कुछ भी नहीं आता है, एक चीज आना है बहुत मुश्किल है। देखो दुआ मैं बोलता हूँ बिस्मिल्लाह, कहता बिस्मिल्लाह, इतना भी अगर आप पढ़ रहे हैं आपकी कुर्बानी हो गई। और अपनी जबान में अल्लाह मेरे और मेरे घर वालों की तरफ से नियत क्या होनी चाहिए, मेरे और मेरे घर वालों की तरफ से बिस्मिल्लाह, इसके साथ सुन्नत है बिस्मिल्लाह ही अल्लाहु अकबर रखते हैं। बिस्मिल्लाह ही अल्लाहु अकबर आप कहते हैं, ये बहुत ज्यादा पसंदीदा है। आप इस तरह से नहीं, मुझे वो भी नहीं आता, बिस्मिल्लाह कहें। अच्छा मुझे बिस्मिल्लाह भी नहीं आता, क्या करना? अब सवाल है, बिस्मिल्लाह भी नहीं आता तो कुर्बानी नहीं करना चाहिए, क्या मतलब समझ में आ रही है? बिस्मिल्लाह भी नहीं आता बोलो, आपको मालूम होना चाहिए, अहले इल्म का इस सिलसिले में क्लियर फतवा है, जो जानवर जबा करके ये बिस्मिल्लाह भी नहीं पड़ता उसकी कुर्बानी नहीं, वो जानवर का जबीहा जायज नहीं। याद रखो, इसे बहुत मसला, इंपॉर्टेंट मसला है और बहुत वसूख के साथ बता रहा हूं। अहले इल्म के फतावा पढ़ के आपको के सामने बता रहा हूं कि जो बिस्मिल्लाह भी नहीं करता उसकी कुर्बानी नहीं। जी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसा होता मालूम है? वो जानवर को पकड़ो, उसके पैर पकड़ो, उसके सामने पांव पकड़ो, भंदो, चाकू लाओ, चाकू घसो, एक मामला कैसा बिगड़े पड़ा, एकदम मामला टेंस का गिर था। और उन्हें जो जबा करने वाला है उससे ज्यादा एक्सपीरियंस भी नहीं है, उन्हें जरा डरे था। ये सब डर में और पुकारा पुकारी में और उस पूरे हलचल के अंदर इन्हें दबा कर छोड़ता बिस्मिल्लाह नहीं बोलेगा, जायज भी नहीं हो जाएगा। याद रखो, इसे सब जितने भी लोग यहाँ पर कुर्बानी करने वाले हैं ये बात ध्यान में रखें, बिस्मिल्लाह के बगैर कुर्बानी नहीं, बिस्मिल्लाह के बगैर कुर्बानी नहीं। तो बिस्मिल्लाह ही अल्लाहु अकबर आप पढ़े, बिस्मिल्लाह ही अल्लाहु अकबर आप पढ़े। इस तरह से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुर्बानी की और कुर्बानी के गोश्त को खुद खाएं, जखीरा करें, अपनों को दें और गरीबों को मुकद्दम रखें। जिनके घरों में गोश्त नहीं होता उन तक आप गोश्त को पहुंचाएं, उनका भी हिस्सा अपने गोश्त के अंदर रखें, अपने रिश्तेदारों को पहुंचाएं। और वो लोग जो खाने हैं जिनके पास गोश्त है उनको भी दें, जिनके पास गोश्त नहीं है उनको भी दें, जिनके पास गोश्त नहीं है उनको सबसे पहले मुकद्दम रख के दें। इससे एक ताल्लुक होता है, दिलों के अंदर मोहब्बत आती है, उल्फत पैदा होती है। लेकिन इसे बहुत ज्यादा मुश्किल ना बनाया जाए, यहाँ की 10 किलोमीटर को कौन तोड़ ले, वहां इतने सिद्धू डलने ले, वहां तक जाने का, इस तरह की परेशानियों के अंदर ना पड़े, बहुत ज्यादा फॉर्मेलिटी में ना पड़े। जितने भी घरों को आप गोश्त पहुंचा रहे हैं इतना गोश्त हो वो कि वो एक मरतबा पकाकर खा सकें। वो एक ही बल्ली दिए, 2 पीसा दिए, अब क्या करना हो, बिल्ली डालना हो, अगर तुम्हारे अलावा किसी का गोश्त नहीं आया होंगे, समझो तुम्हारे अलावा किसी का गोश्त नहीं आया, वो क्या करें गोश्त का, इतना गोश्त आपने उन्हें दिया है, ऐसा मामला ना हो। आप जो है सबको जितना भी गोश्त दिया, 10 घरों को भी अगर आप दे रहे हैं तो भरपूर गोश्त दें ताकि वो एक मरतबा ही सही पकाकर खा सके। तो इस तरह से और भी इस सिलसिले में बातें की जा सकती हैं, लेकिन वक्त हो गया है, हमें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक अमल को अदा करना है। और अल्लाह रब्बुल आलमीन से हम आखिर में ये दुआ करते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन अशर ज़ुल्हिज्जा में जो भी रोजे हमने रखे हैं उन रोजों को अल्लाह रब्बुल आलमीन शर्त कबूलियत से नवाजे। जो भी इबादतें हमने की हैं टूटी फूटी ही सही, अल्लाह रब्बुल आलमीन उन इबादतों को अपने दरबार में कबूल फरमाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारी कुर्बानियों को कबूल फरमा। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु अला नबीना मुहम्मद व आलिहि व सहबिहि व सल्लम तस्लीमन कसीरा।